لیاری کی ادھوری کہانی، خوشیاں ہی خوشیاں۔ 4 اگست 1944 کی ڈھلتی ہوئی شام کے بعد جب ماہ رمضان کا چاند نظر آیا تھا تو اسی وقت لیاری کے علاقے شاہ بیگ لین 8 چوک کے قریب گلی نمبر 2 میں ایک مزدور اور محنت کا شخص عبد الغفور بلوچ کے گھر جو بچہ پیدا ہوا، اس کا نام وقتی روایتوں کے مطابق رمضان رکھا گیا۔ وہ بچہ میں تھا۔ ایک بہن ادی اور 2 بھائیوں سے چھوٹا تھا۔ جس جھونپڑی میں میری پیدائش ہوئی وہ گارے کی مٹی اور لکڑی سے بنی ہوئی تھی۔ صحن بڑا تھا جس میں کھجور کے 2 درخت بھی تھے۔ ہر سال ایک مخصوص دن محلے کے بچے ہمارے صحن میں جمع ہوتے تھے، کیونکہ اسی دن ایک ماہر شخص رسیوں کی مدد سے درختوں پر چڑھ کر لال رنگ کے پکے کھجوروں کے خوشے نیچے پھینکتا تھا۔ اس دوران بچوں کے درمیان چھینا جھپٹی ہوتی تھی، بعض اوقات آپس میں جھگڑے بھی ہوتے تھے۔ تو ایسی صورت میں میری والدہ محترمہ پلیٹ میں کھجور بھر کر محلے کے ہر گھر میں پہنچانے کی تاکید کرتی تھی۔ واہ، وہ بھی کیا زمانہ تھا! ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ پیار، محبت اور بھائی چارگی کی اس فضا میں ہر جمعرات کی شام کو محلے کے چند گھروں سے بڑی تھالی میں مختلف فروٹس کے ٹکڑے کاٹ کر بچوں میں تقسیم کیے جاتے تھے۔ زندگی کے یہ لمحات شاندار اور فرحت بخش تھے۔ اپنے گھروں کے سامنے ہم فٹ بال کھیلتے اور پتنگیں اڑاتے تھے، کنچے کھیلتے اور کرکٹ سے ملتے جلتے ایک کھیل گلی ڈنڈا جو اب متروک ہو چکا ہے میں سرگرمی سے حصہ لیتے تھے۔ فتح محمد، شیر محمد، عبد الواحد، بادشاہ یوسف اور راقم الحروف یعنی رمضان سب مل کر خوب دھینگا مستی کرتے تھے۔ ماحول بہت ہی خوشگوار ہوا کرتا تھا۔ اس وقت مکانات ایک ہی سمت میں ہوتے تھے، یعنی آڑے ترچھے نہ تھے۔ تجاوزات کا تصور مفقود تھا اور اسے قانونی اور اخلاقی جرم سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گلیاں کافی کشادہ ہوتی تھیں اور اس کا فائدہ خود لوگوں کو حاصل تھا کہ غم و خوشی کی گھڑی میں وہ وہاں اپنے رسومات آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے۔ امن و امان کی صورتحال اس قدر اطمینان بخش تھی کہ لوگ گھروں کے باہر چارپائی لگا کر رات کو سکون کی نیند سویا کرتے تھے اور بلا خوف و خطر گھروں کے دروازے کھلے رہتے تھے۔ گلیوں میں بجلی کا صرف ایک بلب جلتا تھا جس سے کافی روشنی پھیلتی تھی۔ گھروں میں بجلی کا تصور نہیں تھا، ایسے میں دیگر برقی چیزوں کے متعلق سوچنا بھی محال تھا۔ البتہ کسی کسی گھر میں کبھی کبھی ریڈیو کی آواز سنائی دیتی تھی اور ایسے خاندانوں کو امیر تصور کیا جاتا تھا۔ اس دور میں گھروں کے اندر باتھ روم کا تصور نہیں تھا۔ اس کی جگہ ہر محلے میں کمیونٹی لیٹرین بنے ہوتے تھے جن کی صفائی اور مرمت میونسپلٹی سٹاف کرتا تھا، جبکہ صفائی کے بعد فضلہ بیل گاڑیوں کے ذریعے ٹھکانے لگایا جاتا تھا، جہاں آج لیاری ٹاؤن آفس قائم ہے۔ یہاں پر ان بیل گاڑیوں کا ورکشاپ تھا۔ میونسپلٹی سٹاف کے لیے بہترین رہائشی انتظام موجود تھا۔ اس سلسلے میں سلاٹر یارڈ روڈ پر ان کے لیے کوارٹرز تعمیر کیے گئے تھے، جہاں عبادت کے لیے چرچ اور مندر بھی تعمیر کر دیے گئے تھے۔ مذہبی تفریق کا دور دور تک شائبہ نہیں تھا، بلکہ کوارٹرز سے منسلک آبادی میں مسلمان، عیسائی اور ہندو طبقے مل جل کر سماجی تقریبات میں حصہ لیتے تھے۔ اس سلسلے میں اس علاقے کے سولنگی خاندان نے نمایاں اور اہم کردار ادا کیا۔ گھروں میں پائپ لائن کے ذریعے پانی کی فراہمی کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی جگہ میونسپلٹی کے نل لگے ہوئے تھے جنہیں سرکاری نل کہا جاتا تھا۔ ہمارے گھر کے پاس 2 ایسے ہی نل موجود تھے، ایک موسیٰ چودھری روڈ پر سیانہ مسجد کی سامنے والی گلی نمبر 1 میں اور دوسرا ٹینڈری روڈ کے جانب ہماری گلی نمبر 2 کے نکڑ پر تھا۔ یہ دونوں نل خواتین کے لیے مخصوص اور 4 دیواری میں تھے۔ دیگر خواتین کی طرح والدہ بھی فیملی کے کپڑے وہیں دھوتی تھی اور ہمیں بھی وہیں نہلاتی تھی۔ ماشکی ان نلوں سے گھر گھر پانی فراہم کر کے فی مشق ایک آنا لیا کرتا تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر 8 چوک کے کونے پر جانوروں کے پینے اور نہلانے کے لیے بھی مخصوص نل لگے ہوئے تھے، جس کے برابر میں ایک نل
مرد حضرات کے لیے مخصوص تھا۔ عید الفطر کے موقع پر ہمارے لیے قمیص شلوار کا ایک نیا جوڑا سلایا جاتا تھا۔ روڈ سائڈ پر دو بھائیوں عیسیٰ اور غنی کی ہیئر کٹنگ کی دکان تھی۔ ایک دن پہلے وہیں سے بال کٹواتے تھے۔ عید کے دن جو خوشی ہوتی تھی، آج تک وہ لمحات یاد ہیں۔ ہمارے اپنے گھر میں عیدی دینے والے بہت ہی کم تھے، لیکن دور رہنے والے رشتہ داروں کے گھروں میں عیدی وصول کرنے پہنچ جاتے تھے، جو زیادہ تر ریکسر لین اور سنگو لین کے علاقے میں رہتے تھے۔ اس طرح 16 آنے یعنی 1 روپیہ ہماری جیب میں آ جاتا تھا، جو ہمارے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھا، کیونکہ روز والد محترم سے جو خرچی ملتی تھی وہ 2-4 پیسوں سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ ہر عید کے موقع پر چاکی واڑہ میں میلہ لگتا تھا، جہاں آج کل پوسٹ آفس ہے۔ لیاری کے سب بچے وہیں جمع ہو جاتے تھے اور خوب عید مناتے تھے۔ وہاں تفریح کے لیے مختلف جھولوں کے علاوہ اونٹ کی سواری ہوتی تھی اور کھانے پینے کی چیزیں بیچنے والے ریڑھی لگایا کرتے تھے۔ خاص طور پر کلیجی کے ساتھ ڈبل روٹی بچے بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ اس طرح عید کی خوشیاں 3 دن تک برقرار رہنے کے بعد معمول کی زندگی شروع ہو جاتی تھی۔ پھر نئے سال یعنی نئی عید کا انتظار بھی شروع ہو جاتا تھا، اور یہ انتظار کافی طویل ہوتا تھا۔ اس زمانے میں گویا وقت کا پہیہ آج کے مقابلے میں اتنی تیز نہیں گھومتا تھا۔ 1951 میں والد صاحب نے مجھے ابراہ ملر پرائمری اردو اسکول میں داخل کروایا، جو بغدادی ڈی چودھری روڈ پر واقع تھا۔ اس کے برابر میں سندھی میڈیم اسکول تھا، جہاں طلباء کی تعداد ہمارے اسکول سے زیادہ تھی۔ اس زمانے میں سندھی زبان میں لکھنے پڑھنے کا رجحان زیادہ تھا۔ لیاری کے زیادہ تر لڑکے سندھی میڈیم ہی میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ میرے بڑے بھائی جمعہ نے بھی سندھی زبان میں تعلیم حاصل کی تھی۔ والد صاحب کو نہ جانے کیا سوجی، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر بجائے سندھی اسکول کے ابراہ ملر اردو میڈیم اسکول کا رخ کیا۔ اس طرح میں نے اپنی تعلیمی زندگی کا آغاز الف سے انار اور بے سے بکری سے کیا۔ 1 سے 4 جماعت تک اسی اسکول میں پڑھتا رہا۔ کچھ اساتذہ کے چہرے تو ابھی تک ذہن میں نقش ہیں۔ ان میں سے ایک شیروانی پہنتے تھے۔ ابراہ ملر اسکول کے ٹیچرز کافی ملنسار اور دھیمے لہجے میں گفتگو کرنے والے تھے۔ گلیوں کی بے ترتیب اور شرارتی زندگی سے نکل کر جب ہم جیسے طلبہ اسکول کی بینچوں پر بیٹھے تو شروع میں بڑے ڈرے سے رہتے تھے۔ اچانک ایک نئے ماحول میں آ جانے کی وجہ سے فطری طور پر خوف اور تجسس کا عنصر ذہن پر حاوی رہا۔ گھٹن کی فضا آہستہ آہستہ تحلیل ہونا شروع ہوئی جب شفیق اساتذہ نے اپنے مخصوص مشفقانہ انداز سے گلیوں کے ناخلف شاگردوں کو نظم و ضبط کا درس دینا شروع کیا۔ 1954 کو 4 جماعت میں کامیابی حاصل کی۔ اس وقت اس جماعت کے امتحانات غالباً تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام ہوا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم 4 جماعت کا امتحان دینے کینڈل سیکنڈری اسکول ککری گراؤنڈ پہنچے تو امتحان لینے والے اساتذہ ہمارے لیے نئے چہرے تھے۔